دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو ہر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ہاں جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ کر رہے ہو نا؟ جی جی تو 10 منٹ کا ہی رکھو، کیونکہ ریکارڈنگ پھر بعد میں وہ مسئلہ نہیں ہو جائے گا۔ ہاں 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 ٹھیک ہے۔ ایک منٹ ایک سیکنڈ جی جی ابھی 10:23 ہو رہا ہے۔ ہاں تو کیا سوال کیا تھا آپ نے؟ میں نے یہ آپ سے سوال کیا تھا کہ جو یہ کہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب با عطا الہی حاصل ہے، اس پر شرع کا کیا حکم ہوگا؟ اچھا، یہ سوال جو ہے آپ کا ادھورا سوال ہے، مکمل کریے اس کو۔ آپ یہ بتائیے اس سوال پر آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ کل کا عقیدہ رکھتے ہیں یا بعض کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ بعض کے مراد بعض علوم غیبیہ مراد لیتے ہیں کہ بعض کا علم دیا اور بعض کا نہیں دیا، اور لغوی اعتبار سے آپ اس کو علم غیب بول رہے ہو، یا کل کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جمیع ما کان و ما یکون کا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم دیا؟ کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ اس کا خلاصہ کیجیے، پھر اس کے بعد میں آپ کو جواب ملے گا۔ اچھا اچھا، جو گزشتہ ہماری گفتگو ہوئی تھی، ہاں گزشتہ مطلب اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی نہیں، وہ پہلے کا چھوڑ دیجیے، ابھی فی الحال کی بات کیجیے۔ پہلے کا چھوڑ دیں؟ نہیں، پہلے جو کیا بات ہوئی تھی وہ چھوڑو نا، ابھی تو نہیں جو بات، یہ اس سے پہلے والی بات کی بات کر رہے ہو کیا؟ جی جی، جو آپ سے 10 یا 11 منٹ جو ہماری آپ کی بات ہوئی۔ اچھا ہاں، معاف کرنا، میں سمجھا اس سے آپ وہ پرانی جو کبھی کئی سال پہلے ہوئی تھی بات، وہ میں سمجھا وہ بات کر رہے ہو آپ۔ نہیں، اگر اس سے بات کرتا تو آپ نے تو شرک کہہ دیا تھا نا، تو پھر میں اس کو آگے لے کے چلتا، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ میں نے اس پر کوئی آپ سے کوئی ضد نہیں کی۔ نہیں، کوئی بات نہیں، غلطی میری ہے، میں غلط سمجھا، اور میں سمجھا کہ وہ پرانی بات کو لے کے چل رہے ہو، لیکن یہ جو 10 منٹ کی ریکارڈنگ اپنی ہوئی تھی پرسوں، شاید پرسوں ہوئی تھی نا؟ جی جی ہاں بولیے کیا بول رہے تھے آپ؟ تو اس میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بعطا الہی حاصل ہے، اس پر آپ کا اتفاق ہے یا اختلاف ہے؟ تو آپ نے کہا تھا میرا اس پر اختلاف ہے۔ بالکل صحیح بات۔ میں نے آپ سے کہا کہ جو کہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بعطا الہی حاصل ہے، اس پر شرع کا کیا حکم ہے؟ ہاں، تو اس پر آپ کا اختلاف ہے، تو اس پر حکم بتا دیں کہ اس پر شرع کا کیا حکم ہوگا، کیونکہ آپ نے کہہ دیا کہ اختلاف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔ تو جو چیز درست نہ ہو اس پر شرع کا حکم آپ بتا دیں۔ ہاں تو بتائیں گے، میں کہاں منع کیا آپ کو، میں تو بتانے کے لیے بیٹھا ہوں نا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حکم بتانے سے پہلے پوری ڈیٹیل جاننا ضروری ہوتا ہے۔ آپ عقیدہ کیا رکھتے ہیں؟ ان کا عقیدہ رکھتے ہیں یا بعض کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ اگر لغوی اعتبار سے آپ کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا غیب کا، یا بعض جگہ نہیں دیا، تو پھر اس کے اوپر آپ کا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ آپ لغوی طور پہ بول رہے ہو، لیکن اصطلاح شرع میں اس کی کوئی گنجائش ہے نہیں۔ اور اگر آپ اگر آپ عقیدہ رکھتے ہو جمیع ما کان و ما یکون کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تو جمیع ما کان یعنی پچھلا جو کچھ ہو چکا اور ما یکون اور آگے جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم عطا کر دیا، تو پھر یقیناً ایسا عقیدہ رکھنے والا پکا مشرک ہے۔ اب میں کچھ بولوں؟ آپ بولیے۔ میں آپ سے یہ کر رہا ہوں، 2 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں آپ کو، 27 ہو رہے، چلو بولیے۔ جی، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہم یہ کلیئر کر لیں گے کہ علم غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا سے حاصل ہے یا نہیں۔ ما کانا و ما یکون پر ہم گفتگو کریں گے۔
ایک چیز کلیئر ہو جائے، پھر بعض ہے یا کل ہے نا، ہم اس پر بات کریں گے۔ ابھی اس وقت ہم گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات، ہم نے آپ سے علم غیب کی تعریف پوچھی تھی، تو آپ نے علم غیب کی لغوی تعریف بتائی تھی کہ علم کہتے ہیں جاننے کو، غیب کہتے ہیں پوشیدہ شے کو۔ ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ علم غیب کی اصطلاحی تعریف بتا دیں۔ جی اچھا جی، آپ کو اصطلاحی تعریف چاہیے جی جی علم غیب کی؟ جی جی لغوی سے آپ مطمئن نہیں ہوئے؟ نہیں، میں نے کب کہا کہ مطمئن نہیں، کیوں نہیں مطمئن رہوں گا؟ چلو ٹھیک ہے، مطلب آپ نے لغوی تعریف بالکل صحیح کہی، آپ نے جو آپ نے صحیح کہا ہے وہ صحیح ہے۔ لغوی تعریف آپ نے بالکل صحیح بتائی کہ علم کہتے ہیں جاننے کو، غیب کہتے ہیں پوشیدہ شے کو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھی بات۔ اب آپ کو اصطلاحی تعریف چاہیے؟ جی جی، حوالے دیکھو کے ساتھ بتائیے گا۔ ہاں، اصطلاحی تعریف میں حوالے کے ساتھ بتاؤں گا۔ جی، علم کے معنی ہوتا ہے لغت میں جاننا، غیب کے معنی ہوتا ہے پوشیدہ۔ اصطلاح میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے نا علم و غیب، تو یہ ذاتی کے لیے خاص ہوتا ہے۔ اور اس کا میں آپ کو حوالہ دوں، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، انہوں نے الملفوظ میں لکھا کہ علم کہ جب مطلق بولا جائے بغیر کسی اضافت کے، اور خصوصاً جب غیب کی طرف مضاف ہو، یعنی لفظ علم مضاف اکیلا، مضاف یعنی اس کو جوڑ دیا جائے، مضاف ہاں مضاف ہو تو وہ ذاتی کے لیے خاص ہو گیا۔ میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاؤں، میں اس کا ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاؤں۔ جیسے لفظ صوم کے معنی کیا ہے؟ روزہ۔ اب جب روزہ ہم کہیں گے تو اس میں فرض بھی آئے گا، سنت بھی آئے گا، نفل بھی آئے گا، جب خالی لفظ صوم کہیں گے تو۔ لیکن جب اس لفظ صوم کو رمضان کی طرف جوڑ دیں گے تو پھر وہ فرض کے لیے خاص ہو جائے گا۔ اب سنت اور نفل اس میں بالکل بھی نہیں آئے گا۔ اسی طرح علم جب ہم بولیں گے تو اس میں ذاتی اور عطائی دونوں آئے گا، لیکن جب اس کو غیب کی طرف مضاف کر دیں گے، غیب کی طرف جوڑ دیں گے تو وہ ذاتی کے لیے خاص ہو گیا۔ ذاتی تو آپ بھی نہیں مانتے اور میں بھی نہیں مانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی علم غیب نہ آپ مانتے اور نہ میں مانتا۔ تو جب علم غیب کا لفظ اصطلاح میں بولا جائے گا تو وہ ذاتی کے لیے خاص ہوگا۔ یہ ہے اصطلاح کی تعریف۔ اور رہی بات جو میں نے مولانا احمد رضا خان صاحب کا نام لیا ہے، اس کا حوالہ چاہیے تو میں آپ کو آپ کے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دوں گا۔ نہیں وہ ٹھیک ہے۔ دیکھیے جناب، میں نے علم غیب کی آپ کی اصطلاحی تعریف پوچھی ہے، ہاں ذاتی ہے یا عطائی علم غیب ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں پوچھا ہوں۔ علم غیب کی اصطلاحی تعریف آپ بتا دیں۔ تو میں وہی تو بتایا آپ کو، اور کیا بتایا میں نے؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علم غیب جو ہوتا ہے وہ ذاتی ہوتا ہے، یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے؟ ہاں، اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ تو اب اگر علم غیب کی جو تعریف آپ نے کہی ہے کہ علم غیب کی تعریف یہ ہے کہ وہ ذاتی ہوتا ہے نا، اگر یہ تعریف جو آپ نے کی ہے، آپ نے اپنے علماء کے سہارے سے، ان کے حوالے سے کی ہے کہ آپ کی یہ ذاتی تعریف ہے؟ یہ آپ کے عالم کی تعریف میں نے آپ کو دی ہے۔ یہ ہمارے عالم کی تعریف آپ نے دی؟ ہاں، حوالہ چاہیے میں آپ کے اس پہ سینڈ کر دوں گا۔ سنیے نا، یہ آپ نے ہمارے عالم کے حوالے سے یہ تعریف دی ہے نا؟ بالکل۔ آپ کے علماء علم غیب کی اصطلاحی تعریف کیا کرتے ہیں؟ ہمارے علماء بھی یہی تعریف بیان کرتے ہیں جو مولانا احمد رضا بریلوی نے بیان کی ہے۔ یہی علم غیب کی تعریف وہ بھی بیان کرتے ہیں؟ وہ بھی بیان کرتے ہیں، برابر۔ تو مطلب اب جو کہہ گئے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بعطاء الہی حاصل ہے، اس تعریف کی روشنی میں تو اس پر شرع کا کیا حکم ہوگا؟ وہی تو میں نے حضرت آپ کو پہلے بتایا، جب آپ کہو اگر آپ لغوی اعتبار سے تعریف کر رہے ہو اور آپ بعض علوم غیبیہ مراد لے رہے ہو تو آپ اہل سنت سے خارج نہیں ہے، مومن ہے، مسلمان ہے۔ اور اگر آپ
اس کو اصطلاحی تعریف میں لے رہے ہو اور بعض اور کل جمیع ماکان و ما یکون کا علم لے رہے ہو تو یقیناً وہ شخص ایسا شخص مشرک ہے. دیکھیے دو بات کلیئر کر رہا ہوں میں. دیکھو ایک ہوتا ہے لغوی تعریف, ایک ہوتا ہے اصطلاحی تعریف. لغت میں چونکہ اطلاع غیب, اظہار غیب, اخبار غیب, انباء غیب کو علم غیب کہا جاتا ہے. اگر کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا الہی حاصل تھا, لغوی اعتبار سے بول رہا ہے, تو پھر وہ اہل سنت میں ہی رہے گا, اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگے گا. لیکن اگر کوئی عقیدہ یہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا الہی جمیع ماکان و ما یکون کا علم غیب حاصل تھا تو وہ شخص یقیناً مشرک ہے. اچھا ہاں, تو یہ جو علم غیب کی تعریف آپ نے کی ہے, یہ جو علم غیب کی آپ نے تعریف کی ہے, یہاں پر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی عبد الواحد قریشی جو پاکستان کے دیوبندی مناظر ہیں اور بڑے مناظر ہیں, میں کسی عام عالم کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک مناظر کی بات کر رہا ہوں. چھوٹے موٹے کسی کو بھی لا کر کسی کا بھی حوالہ دے دیں تو یہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں میں اس وقت. وہ کہتے ہیں ہمارا اور بریلویوں کا اختلاف علم غیب پر نہیں ہے. کیا کہتے وہ؟ علم غیب پر نہیں ہے. ہمارا اور بریلویوں کا اختلاف علم غیب پر نہیں ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, آپ یہ جو ہے نا ملفوظات حکیم الامت ہے, ٹھیک ہے. اچھا تو اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا قائل ہے, اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ میں نے کہا جو شخص علم بلا واسطہ کا قائل ہے, بلا واسطہ کا قائل ہے وہ تو کافر ہے. بلا واسطہ یعنی ذاتی, یعنی کوئی واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جو شخص بلا واسطہ علم بلا واسطہ کا قائل ہے وہ تو کافر ہے, اور جو علم بال واسطہ کا قائل ہو یعنی خدا کی عطا کے واسطہ کا, وہ کافر نہیں, اگرچہ وہ علم محیط ہی کا قائل ہو. اگرچہ وہ علم محیط ہی کا قائل ہو. وہ یہ اعتقاد کذب تو ہے مگر ہر کذب تو کفر نہیں, اور آپ کہنے کے شرک ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں آگے کیا لکھتے ہیں؟ ہاں البتہ عقیدہ کی معصیت فسق ضرور ہے, اور میں تو کبھی ایسے شخص کو کافر نہیں کہتا. ٹھیک ہے, تو یہ کہیں تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ شرک ہے اور آپ کے حکیم الامت صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کفر نہیں ہے. شرک اور کفر میں کچھ فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بتا دیں فرق. کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو, ہاں, اور شرک کہتے ہیں ملا دینے کو. ہاں, تو جو مشرک ہوگا وہ کافر ہوگا نا؟ نہیں, کیسے ابھی بریلوی حضرات درجنوں جگہ شرک کرتے ہیں, ہم تو ان کو کافر نہیں بولتے, ہمارے کسی عالم نے فتویٰ نہیں دیا کافر ہونے کا. اللہ, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں جو مشرک ہے وہ کافر نہیں ہے؟ نہیں, مطلب مشرک ہے وہ اسلام میں ایک مسلمان ہے, اگر وہ شرک کرتا ہے کسی غلطی کی بنا پر, جیسے مزار پہ چلا گیا اور جا کے اس نے قبر والے کو سجدہ کیا, تو ہم کیا بولیں گے؟ کافر ہے. کافر بولیں گے اس کو؟ ارے جناب, جب اس نے غیر اللہ کو سجدہ کر لیا, ہاں, اور سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرنا ہے, اس نے غیر اللہ کو سجدہ کر لیا, وہ مسلمان ہے. ہمارے نزدیک تو مسلمان ہے. یعنی غیر اللہ کو سجدہ کرنے والا مسلمان ہے, شرک کرنے والا مسلمان ہے. پہلے وہ یہ دیکھو, ایک بات سن لیجیے حضرت, میں آپ کو بتاؤں ہمارے علماء کا اصول کیا کسی کے کافر کا حکم لگانے میں. یعنی مشرک آپ کے علماء مشرک کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں, کافر کہنے میں احتیاط کرتے ہیں. سنو, کافر کس کو بولتے ہیں؟ کافر کب کہا جاتا ہے معلوم ہے؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ 99 باتیں اگر کسی میں کفر کی پائی جائے اور ایک بات اس کے اندر اسلام کی پائی جائے,
تو وہ ایک بات کو لے کے اس کو مسلمان کہو اور اس کے اوپر محنت کرو تاکہ وہ 99 باتیں کفر کی اس کے اندر نکل جائے. مثلاً ایک آدمی ہے جو کفر اور شرک میں اور دنیا کی خرافات میں، زنا میں، چوری میں، بد اخلاقی میں، سود میں وغیرہ وغیرہ ہر وہ برے کام جو اسلام میں حرام ہے، کفر ہے، شرک ہے، وہ سب کر رہا ہے. گناہ کبیرہ کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ بھائی میرا نام اسلم ہے. سنو نا، میرا نام اسلم ہے، میرا نام رحمان ہے، میرا نام رحیم ہے. تو ہمارے علماء یہ احتیاط برتتے ہیں کہ اس کی تمام کفریات کو ڈھانک کر اس کے مسلمان ہونے پر اس کو مسلمان کہتے ہیں اور اس کے اوپر محنت کرتے تاکہ اس کے اندر سے وہ کفریات کسی طرح دور کر دی جاوے. تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو کافر نہیں کہتا. اچھا سنیے، ابھی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر بولنے کی اجازت دے تو میں کچھ کو. آپ بولیے بولیے بولیے. دیکھیے ٹائم ہے کہ نہیں؟ ٹائم ہے کہ نہیں؟ جی جی ہے، ٹائم ہے. سنیے، آپ نے کہا کہ وہ مشرک ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب یہاں پہ تھانوی صاحب نے کہا وہ کافر بھی نہیں، تو آپ نے یہ کہا کہ ہم مشرک کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے دوسرا حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں، یہ ہے مناظرہ علم غیب، تاریخی مناظرہ علم غیب، اور مرتب جو ہے وہ مولانا ساجد خان نقش بندی ہے. یہ پاکستان کے دیوبندی مناظر ہیں اور کتاب کا نام ہے تاریخی مناظرہ علم غیب. ٹھیک ہے. اس کتاب کے اندر آپ کے عالم صاحب لکھ رہے ہیں علم غیب غیر اللہ کے لیے ثابت کرنے والا مشرک، کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ علم غیب غیر اللہ کے لیے ثابت کرنے والا مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مشرک ہے، کافر نہیں ہے. میں کیا بول رہا ہوں، سنو. ہاں، پہلا جو تھانوی صاحب کا آپ نے حوالہ دیے، ہاں، انہوں نے پورا خلاصے کے ساتھ بات کی. جی. پہلے جو تھانوی صاحب کا آپ نے حوالہ دیے اس میں مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پورا خلاصہ کر کے بتایا کہ میں ایسا جو بغیر تعویل کے اگر نبی کو علم غیب کا وہ مانتا ہے تو بے شک وہ کافر ہے. آپ جو تعویل کرتا ہے تو پھر وہ کافر نہیں کہا، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. لیکن یہاں پر جو فتویٰ آپ دکھا رہے ہو نا، جو عالم کا پاکستان کے، انہوں نے یہاں پر آپ اس سے وہی مراد لے لو جو مولانا تھانوی نے پہلے مراد لیا تھا. بات برابر ہو جائے گی. ان کو سائڈ کر دوں. کیوں سائڈ کریں گے؟ دونوں بھی فتوے صحیح ہے نا، غلط تھوڑی ہے. دیکھیے تھانوی صاحب نے بھی وہی بولا جو یہ بول رہے. نہیں، وہ کہاں بول رہے ہیں؟ تھانوی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہے. جو علم غیب غیر اللہ کے لیے مانے وہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہاں تو پہلے تھانوی صاحب کا فتویٰ پڑھو واپس سے. اچھا واپس پڑھ دیتا ہوں. چلیے تھانوی صاحب سے دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا قائل ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ میں نے کہا جو شخص علم بلا واسطہ کا قائل ہے وہ تو کافر ہے. بس رک جائیے. سنیے جو شخص علم بلا واسطہ کا قائل ہے وہ تو کافر ہے، یعنی ذاتی علم جس کو آپ نے شرک کہا ہے، اور یہاں پر وہ کافر کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جو مشرک ہے وہ کافر نہیں ہے. دیکھیے یہاں بھی آپ کے خلاف جا رہا ہے. آپ نے پہلے کیا کہا تھا کہ جو ذاتی علم کا عقیدہ رکھے وہ مشرک ہے، کافر نہیں ہے. اور یہاں پر تھانوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جو شخص علم بلا واسطہ کا قائل ہے وہ تو کافر ہے. یہ آپ کے خلاف چلا گیا. آگے دیکھو، اور جو علم بال واسطہ کا قائل ہو یعنی خدا کی عطا کے واسطہ کا، وہ کافر نہیں، اگرچہ وہ علم محیط ہی کا قائل ہو کہ یہ اعتقاد کذب تو ہے مگر ہر کذب تو کفر نہیں. اب سنیے ایک چیز اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ آپ کے گھر کی کتاب ہے اور کتاب کا نام ہے ارشاد المفتین. ٹھیک ہے، مفتی حمید اللہ خان.
یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں علم غیب عطائی وہ ہے جو بطور وحی یا کشف و کرامت و الہام کے ذریعہ ہو. جن حضرات کو علم غیب بذریعہ وحی وغیرہ حاصل ہوتا ہے وہ حضرات انبیاء کرام ہیں، اور جن حضرات کو علم غیب بذریعہ کشف و الہام حاصل ہو وہ حضرات اولیاء کرام ہیں. ٹھیک ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوقات میں سب سے زیادہ علم عطا کیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ کے علم کے مساوی یعنی برابر، یعنی ہر وقت ہر چیز کا ہر جگہ پر علم نہیں رکھتے. برابر، صحیح بات ہے، صحیح بات. تو یہاں پر آپ سے عرض یہ کرنا ہے مجھے، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ وہ شرک ہے، کفر نہیں ہے، اور تھانوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کفر ہے. تو یہاں پر آپ کی باتیں تھانوی صاحب کی باتوں سے ٹکرا رہی ہے. اچھا. اور جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی وہ علم غیب ذاتی کے حوالے سے کہی ہے. اچھا. علم غیب ذاتی آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ نہ اس کے آپ قائل ہیں نہ اس کے ہم قائل ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات میں آپ کو کچھ کہنا نہیں ہے تو پھر میں بولوں، اگر کچھ کہنا ہے تو پھر میں رک جاتا ہوں. نہیں، بولو ابھی بولو. جی. یہ دیکھیے امداد المشتاق ہے. ٹھیک ہے. امداد المشتاق کے اندر صفحہ نمبر 79 ہے. کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاء اولیاء کو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ایک منٹ، فون آ گیا اس کے لیے. ایک کام کرو، فون کٹ کر کے واپس سے لگاؤ، لیکن ریکارڈنگ لمبی ہو جائے گی تو پھر لفڑا ہو جائے گا. اوکے. This call is now being recorded. तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay. हेलो. हाँ भाई. जी. अब गुफ्तगू आगे शुरू करें? हाँ, करो. जी. ये वो जो हवाला बताने जा रहा था ये सुनिए. इरशादुल मुफत्तीन का आपको मैंने हवाला दे दिया, और ये तनकीद मतीन तफसीर नईमुद्दीन तारीख शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद सरफराज खान सफदर. ठीक है. ये सफा नंबर 162 है. ये कहते हैं आपका नाम क्या है? तनकीद मतीन बर तफसीर नईमुद्दीन. अच्छा. हाँ, सफा नंबर 162 है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी के लिए बाज़ उलूम गैबिया का अता होना मुसल्लम हकीकत है और कोई मुसलमान इसका मुनकिर नहीं. ठीक है. ये इबारत वापिस से पढ़िए. हाँ, ठीक है. ये इबारत ये है कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी के लिए बाज़ उलूम गैबिया का अता होना मुसल्लम हकीकत है और कोई मुसलमान इसका मुनकिर नहीं है. ठीक है. बढ़ूं आगे मैं? बस. हाँ. और ये किताब और है देवबंद से बरेली तक. अच्छा. ये मौलाना अबुल वसाया साहिब हैं. ठीक है. और इस किताब के सफा नंबर 92 पर लिखा हुआ है कि खुदाए ताला के सिवा जिसको भी जो कुछ इल्म गैब हासिल है वो जाती नहीं बल्कि अताई है. क्या कहते हैं? क्या नाम किताब का? देवबंद से बरेली तक. क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला के सिवा जिसको भी जो कुछ इल्म गैब हासिल है वो जाती नहीं बल्कि अताई है. तो अताई की ये भी कायल है. और अगर आप इजाजत दें तो आगे और पढ़ दूं मैं. नहीं, अभी बहुत ज्यादा हो जाएगी बात. जी. तो अभी नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा आएगा फिर वापिस हवाला पढ़ना. अच्छा, ठीक. सरफराज खान सफदर साहब ने जो बात लिखी है जी वही बात मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई कि बतौर लुग़वी तौर पर अगर कोई कहता है कि बाज़ उलूम गैबिया बाअताए इलाही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है,
تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہوگا. بات سمجھے کہ نہیں؟ ہاں وہ اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہوگا, وہ مسلمان ہے. یہ بات میں نے جب آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اس کا شرعی حکم بتائیے, تو یہ بات میں نے کہی تھی, وہی بات سرفراز خان صاحب نے بھی لکھی ہے. اور اصطلاح شرع میں علم غیب صرف ذاتی کے لیے ہی ہوگا. یہ بات بھی میں نے آپ سے کہی تھی اور حوالہ دیا تھا مولانا احمد رضا خان صاحب کا. جب لفظ علم غیب مراد لیا جائے گا تو اصطلاح میں, تو وہ ذاتی ہی علم آئے گا, اس میں عطائی کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں اس میں. نمبر 3 جو بات آپ نے, تیسرا جو حوالہ آپ نے پیش کیا, وہ تیسرے حوالے میں بھی وہی بات میں نے کہا تھا, وہی بات میں نے پہلے بھی کہی تھی. لغوی اعتبار سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عطا الہی بعض علوم غیبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے, تو پھر وہ اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہوگا, وہ مسلمان رہے گا. بات سمجھے؟ تینوں حوالے میرے سے میچ کر رہے, جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہے وہ سارے حوالے میچ کر رہے. ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ وہ لغوی اعتبار سے کہا جائے گا, اصطلاحی اعتبار سے نہیں کہا جائے گا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عالم الغیب کی نفی کی ہے یا علم غیب کی نفی بیان کی؟ دونوں کی نفی کی ہے. نہیں, غلط. اگر نہیں تو میرے کو عالم الغیب اور علم غیب کا فرق سمجھاؤ. سنیے. ہاں, آپ دیوبندی مناظر مفتی عبد الواحد قریشی کا میں بیان. ارے بھائی, واحد قریشی کی بات مت کرو, جو کتاب میں لکھا ہے وہ بات کرو. تو وہ دیوبندی مناظر ہیں, وہ خود. ارے تو پھر ان سے مناظرہ کر لو آپ. نہیں, عالم الغیب کی نفی ہے. ارے بھائی ارکم صاحب بات سمجھے نہیں. دوسرا مناظر کیا آپ سے بات کر رہا ہے, وہ آپ اس سے بات کر لو. باقی جو کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہو. ابھی آپ عرفان چودھری سے بات کر رہے ہو, واحد قریشی سے بات نہیں کر رہے. جب آپ واحد قریشی سے بات کریں گے تو آپ اس کا آڈیو سینڈ کرنا. بات سمجھے کہ نہیں؟ اور ایسے تو میں درجنوں تمہارے نام گرا دوں گا, جو کیا تفسیر نئی میں کیا لکھا ہے وہ سب بات کروں گا تو بہت لمبی آئے گی. میں چاہتا ہوں کہ بات شارٹ فارم میں ہو اور طریقے سے ہو, لوگوں کو سمجھ میں آئے کون ڈنڈی کہاں مار رہا ہے, کس کی خبر کون کہاں کا جھول لگا رہا ہے. ابھی جتنے بھی سنو نا, غیب کے حوالے سے اگر آپ ہمارے کسی عالم کا کوئی حوالہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے علم. اچھا, دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑو. یہ صحبت باولیہ کتاب ہے, ملفوظات شیخ الحدیث مولانا زکریا کاملوی صاحب, اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اکابر کے طریقہ کو لازم پکڑ لو. ارشاد فرمایا ہمارے بزرگوں کی ایک ایک ادا دانتوں سے پکڑنے کے قابل ہے. تو جو آپ کے بڑے ہیں آپ ان کو کہتے ہیں کہ چھوڑ دیجئے تو کوئی بات نہیں. اور دوسرا حضرت, ہر آدمی کا اسٹائل الگ ہوتا ہے بات کرنے کا. میرا اسٹائل الگ ہے, کوئی واحد قریشی صاحب کا بات اسٹائل الگ ہے. ارے ہمارے اکابر کو ہم کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ ہم ہمارے اکابر کو پکڑ کے بیٹھے. جو کتاب آپ پڑھ کے سنا رہے ہو, جو بات میں نے کہی وہی سب باتیں کتابیں میں نکل رہی ہے. اب وہ کتاب کو چھوڑ کے آپ بولتے ہو کہ وہ اس کے واحد قریشی کے پاس چلے جاؤ, وہ تو حیات ہے نا جی. تم جو حیات بنیں گے ان کی باتیں معتبر نہیں ہوتی کیا عرفان؟ ارے بھائی, ان کا اپنا اسٹائل ہے, ان کا اپنا انداز ہے بات کرنے کا. بات سمجھے نہیں؟ ہمارا اپنا اسٹائل ہے, اپنا انداز ہے بات کرنے کا. ابھی تک جتنے بھی حوالے آپ نے پڑھے سارے کے سارے حوالے میری موافقت میں, جو باتیں میں نے کہی ہے وہ ساری موافقت میں اترے. ایک بھی بات میرے خلاف گئی نہیں ہے. نہیں, غلط بات کر رہے ہیں آپ عرفان صاحب, غلط بات کر رہے ہیں آپ. یہ غلط بات کر رہے ہیں کہ سب آپ کی جو ہے موافقت میں ساری عبارتیں تھی. میں نے تھانوی صاحب کی جو عبارت پڑھی ہے اس کے خلاف ہے. اچھا, ہاں, تو یہ بات غلط ہے. جو غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے, ٹھیک ہے. اور آگے جو ہے انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو جو ہے اس کے آگے سے ہوگی, ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے. کب فون کریں گے؟ کل 10 بجے. بتا دیجیے نا, آپ کا ہی ٹائم کا مسئلہ رہتا ہے کیونکہ نہیں, اصل میں کیا ہے, میں ٹیکسی چلاتا ہوں نا بھائی, تو کبھی لیٹ سویر ہو جاتا ہے. 2-3 دن سے نا سردی بخار پریشان کر کے رکھا تھا, لیکن میں نے آج آپ کو ٹائم دیا تھا تو میں آج
आपको यकीन नहीं आएगा, मैं आग जला के खाट पे बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं, चलो खैर, कल सुबह 10 बजे, कल शाम को 10 बजे मैं फोन करूंगा आपको, ठीक है? आराम कीजिए, तबीयत सही रहेंगी तो कॉल कीजिए, नहीं तो परसों बात कर लें, कोई मसला नहीं। चलो कल शाम को 10 बजे फोन करता हूँ आपको, ठीक है? सलाम वालेकुम।